او بیوقوف بادشاہ، جس دلہن کو تم چھوڑنے جا رہے ہو اسی کے 8ویں بیٹے کے ہاتھوں تمہاری موت لکھی جا چکی ہے۔ السلام علیکم سامعین کرام، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب بھی آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہیں۔ پیارے سامعین کرام، تاریخ کے جھروکوں میں آج جو میں آپ کے لیے واقعہ لے کے حاضر خدمت ہوئی ہوں وہ ہے قصہ کرشن اور اس کی گوپیوں کا 5.771 قبل مسیح۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ سے واقعہ شیئر کروں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آئیے قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ قصہ کرشن اور اس کی گوپیوں کا 5.771 قبل مسیح۔ اس امر کا تعین شاید کبھی نہ ہو سکے کہ ہندو دیوتاؤں نے کب جنم لیا یا یہ کتنے قدیم ہے۔ اس کی ایک سیدھی سادی وجہ یہ بھی ہے کہ جب تک کائنات کی تخلیق کے درست سن و سال معلوم نہیں ہو پاتے تب تک ان کی قدامت کا صحیح اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ ہندوؤں کے ہاں متعدد ایسی اساطیری کہانیاں موجود ہیں جن میں دیوتاؤں کو کائنات اور اس سے منسلک اشیاء کی تخلیق میں مصروف دکھایا گیا ہے، لیکن ہندوؤں کے عقائد اور ان دیومالائی کہانیوں کے سوا اس کے کوئی سائنسی شواہد موجود نہیں۔ کائنات کسی دیوتا کا شاہکار ہے یا اس کے کسی بھی جزو کی تخلیق میں کوئی دیومالائی طاقت کار فرما رہی ہے۔ کرشن ہندو دیومالا کا سب سے زیادہ دل فریب، محبوب اور پوجا جانے والا کردار ہے۔ اسے بھی دیوتا کا درجہ حاصل ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ وشنو کا 8واں روپ یا اوتار تھا۔ عرف عام میں کرشن کو ماکھن چور کہا جاتا ہے، جبکہ گوپیوں یعنی گوالنوں سے اس کی چھیڑ چھاڑ اور ایک مخصوص گوپی رادھا سے حد درجہ محبت ہندو دیومالا کا پسندیدہ موضوع ہے۔ کرشن بانسری بجانے کا ماہر تھا، چنانچہ وہ بانسری کی مدھر تانے فضا میں بکھیرتا تو گوپیاں خود بخود اس کی طرف کھینچے چلی آتی ہیں۔ کرشن کی کہانی کا آغاز متھرا نامی شہر سے ہوتا ہے جو آج بھی اسی نام سے ہندوستان میں موجود ہے۔ دریائے جمنا کے کنارے واقع یہ شہر یادیو خاندان کی حکومت کی راجدھانی تھا۔ یادیو بنیادی طور پر گلہ باز تھے لیکن رفتہ رفتہ اپنے علاقے کے حکمران بن گئے۔ اس خاندان کے ایک بادشاہ کا نام اگرسین تھا جسے اس کے بیٹے کمس نے اسے معزول اور قید کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا تھا۔ اگرسین کے بھائی کا نام دیوک تھا جس کی ایک بیٹی کا نام دیوکی بتایا گیا ہے۔ بعض واقعہ نگاروں نے دیوکی کو کمس کی سگی بہن بتایا ہے۔ دیوکی کی شادی واسو دیو نامی ایک شخص سے کی گئی جو سوریا سین کا بیٹا اور اگرسین کی طرح یادیو خاندان سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ شادی کے بعد دیوکی اور واسودیو کو کمس اپنے شاہی رتھ پر بٹھا کر دلہا کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ جو ہی وہ متھرا کی حدود میں داخل ہوا تو غیب سے ایک آواز سنائی دی جو کمس سے مخاطب تھی: او بیوقوف بادشاہ، جس دلہن کو تم چھوڑنے جا رہے ہو اسی کے 8ویں بیٹے کے ہاتھوں تمہاری موت لکھی جا چکی ہے۔ کمس نے فوری رد عمل کے طور پر رتھ روک دیا اور دیوکی کو پکڑ لیا تاکہ موقع پر ہی اس کا کام تمام کر دے، لیکن بہنوئی درمیان میں آ گیا۔ اس نے کمس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ دیوکی کی جان بخشی کر دے تو وہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اس کے حوالے کر دے گا۔ واسو دیو کی منت سماجت پر کمس نے دیوکی کو چھوڑ دیا اور بظاہر مطمئن ہو کر دونوں کو ان کے گھر پہنچا آیا، لیکن کسی بھی متوقع خطرے سے نپٹنے اور حفاظتی اقدامات کے طور پر اس نے دونوں کو قید کر دیا اور اپنے وفادار سپاہیوں کو ان کی نگرانی پر متعین کر دیا۔ اب کمس نے وتیرہ بنا لیا کہ دیوکی کے ہاں جو ہی کوئی بچہ جنم لیتا وہ فوری طور پر اسے مار ڈالتا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے 6 معصوم بچے قتل کر دیے گئے۔ جب 7ویں دفعہ دیوکی حاملہ ہوئی تو معجزانہ طور پر بچہ اس کے رحم سے واسو دیو کی دوسری بیوی روہنی کے جسم میں منتقل ہو گیا۔ روہنی کمس کے ڈر کی وجہ سے دریائے جمنا کے دوسرے کنارے واقع قصبے گوکل، بعض واقعہ نگاروں نے اس کا نام گوکلم تحریر کیا ہے، میں مقیم تھی۔ چنانچہ دیوکی کے اس بیٹے نے روہنی کے بطن سے جنم لیا، یہی بلرام تھا۔ دیوکی 8ویں بار حاملہ ہوئی، یہ 8واں بچہ بھی قید خانے میں پیدا ہوا۔ اس وقت نصف شب گزر چکی تھی۔ اچانک وشنو دیوتا کوٹھڑی میں داخل ہوا اور چھوٹا سا کمرہ روشنی سے منور ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی فوراً سمجھ گئے کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے اور یہ بچہ معمولی نہیں بلکہ خود دیوتا
نے انسانی روپ میں جنم لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عین اس وقت جب دیوتا نے قید خانے میں جنم لیا، گوکل کے ایک شخص نندا کی بیوی یشودھا کے ہاں لکشمی دیوی ایک بیٹی کے روپ میں پیدا ہوئی۔ ابھی دیوکی اور واسودیو صورتحال پر غور ہی کر رہے تھے کہ واسودیو کو دیوتا کی آواز سنائی دی، اپنے بچے کو جمنا کے پار گوکل لے آؤ اور اسے یشودھا کی بیٹی سے تبدیل کر لو، اس کے بعد تم فوری قید خانے میں لوٹ آؤ گے تاکہ لوگوں کو تمہارے آنے کے بعد پتہ چلے کہ دیوکی نے 8ویں بچے کو جنم دیا ہے۔ واسودیو نے فوراً بچے کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا، بعض روایتوں میں ہے کہ ایک ٹوکری میں رکھ لیا اور قید خانے کے دروازے کی جانب چل پڑا جو خود بخود اس کے لیے کھلتے چلے گئے۔ جب وہ باہر نکلا تو اس نے تمام محافظوں کو بھی گہری نیند میں پایا۔ واسودیو کسی مداخلت یا روک ٹوک کے بغیر جمنا کے کیچڑ زدہ کنارے تک پہنچ گیا۔ دریا بھی فوری طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور واسودیو درمیانی راستے سے گزر کر دوسری جانب چلا گیا۔ گوکل والے بھی گہری نیند میں تھے، لہٰذا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی اور واسودیو نے اپنا بچہ یشودھا کے پہلو میں لٹایا، اس کا بچہ اٹھایا اور متھرا لوٹ آیا۔ جو ہی واسودیو نے یشودھا کی بیٹی کو اپنی بیوی کے پاس لٹایا، قید خانے کے کھلے دروازے بند ہو گئے اور پہرے داروں کی آنکھ کھل گئی۔ دوسری جانب گوکل میں ایک جشن کا سماں تھا۔ قصبے کا ہر شخص نندا کے ہاں بیٹے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ جشن کے 11ویں دن رشیوں نے بنیادی رسومات ادا کی اور بچے کا نام کرشن تجویز کیا۔ کہتے ہیں کہ بلرام کا رنگ گورا اور کرشن کا کالا تھا۔ بلرام قداور اور گٹھیلا تھا جبکہ کرشن دبلا پتلا لیکن پھرتیلا شہزور تھا۔ دونوں بھائی راجا نگری کے علاقے کی گوپیوں کی جان تھے۔ کرشن تو بطور خاص انہیں پسند تھا، ان کی رسوئیوں میں رکھے برتنوں سے مکھن چرا لیتا، چوری چھپے دودھ پی جاتا اور بھینسوں کو عین اس وقت ان کے کونٹھوں سے کھول دیتا جب گوپیاں یا گوالے ان کا دودھ دھونے کی تیاری کر رہے ہوتے۔ اس کے باوجود کہ گوپیاں کرشن کی حرکتوں سے محظوظ ہوتی تھیں، اس کی شکایات کرنے یشودھا کے پاس بھی نہیں آتی۔ وہ اسے بتاتی کہ کرشن کس طرح ان کا مکھن اور دودھ چوری کر کے دوستوں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، برتن خالی ملیں تو توڑ ڈالتا ہے، اگر دودھ کے کٹورے رسیوں کے ساتھ چھت سے لٹکا دیے جاتے ہیں تو پتھر مار کر نیچے سے برتن توڑ ڈالتا ہے اور سوراخ سے گرنے والا دودھ ہتھیلیوں کا کٹورا بنا کر پی جاتا ہے۔ وہ یشودھا کو یہ بھی کہتی کہ تم نے شرارتی بچہ پیدا کیا ہے۔ کرشن نے گوکل میں بڑی پرتعیش اور رنگین زندگی گزاری۔ کہتے ہیں کہ کرشن بانسری بہت اچھی بجاتا تھا، چنانچہ جب اس کی بانسری کی مدھر تانیں فضا میں بکھرتیں تو گوپیاں خود بخود اس کی طرف کھینچی چلی آتیں۔ کرشن ان کے ساتھ خوش رہتا اور انہیں تنگ بھی کرتا۔ ان حرکتوں کو کرشن کی راس لیلا کے عنوان سے قلم بند کیا ہے۔ یوں تو کرشن تمام گوپیوں سے دل بہلایا کرتا تھا، لیکن رادھا نامی گوپی اسے بے حد پسند تھی اور وہ اس پر خاص توجہ دیتا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کرشن رادھا سے پیار کرتا تھا۔ دونوں کی محبت کے حوالے سے بھی کئی داستانیں ہندو ادب میں لکھی جا چکی ہیں۔ کرشن نے یشودھا کو بھی بے حد ستایا۔ کرشن کے ایک بھگت میرابی نے اپنے گرو کی شرارتوں پر بہت سی نظمیں لکھیں۔ ان میں سے ایک نظم میاموری میں ناہی ماکھن کھائیو بے حد مشہور ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کرشن اپنی ماں یشودھا کے سامنے صفائی پیش کرتا ہے کہ وہ گوپیوں کے مکھن کی چوری کا ذمہ دار نہیں۔ کرشن کی کہانیاں گوکل سے نکل کر متھرا تک جا پہنچی اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہی دیوکی کا 8واں بیٹا ہے جس کے ہاتھوں کمس کی موت کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ لوگ کرشن کی شرارتوں کی کہانیاں سنتے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ کب کرشن اپنے ہاتھوں کمس کو موت کے گھاٹ اتارے گا۔ کمس کو بھی اب یقین ہو چلا تھا کہ کرشن ہی اس کی موت کا ذمہ دار ہوگا، چنانچہ اس نے ایک عظیم الجثہ بیل، پاگل گھوڑے اور دوسری بلاؤں کو کرشن کے پیچھے بھیجا، لیکن کرشن نے ان سب کو مار ڈالا۔ ہر طرف سے ناکام ہو کر کمس نے ایک اور منصوبہ تیار کیا۔ اس نے متھرا میں ایک مقابلہ منعقد کرانے کا اعلان کیا۔ ہر شہری کو اس ٹورنامنٹ میں شریک ہونا تھا۔ کمس نے اپنے قاصد کرور کے ذریعے بلرام اور کرشن کو بھی ٹورنامنٹ میں بلایا۔ جو ہی دونوں میدان میں داخل ہوتے، ایک پاگل اور شہزور ہاتھی انہیں اپنے پیروں تلے کچل ڈالتا۔ اگر دونوں بھائی اس سے بچ نکلتے
तो चानूर और मश्तेक नामी दो पहलवान इन्हें मुकाबले की दावत देते और कुश्ती के बहाने दोनों को मार डालते। स्टेडियम के दरवाजे पर एक बहुत बड़ी कमान रखी गई थी जिसे कृष्ण ने पलक झपकने में उठाकर दो टुकड़े कर दिया। मुहाफिजों ने कृष्ण को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे और दोनों भाई फातहाना अंदाज में अंदर दाखिल हुए। मंसूबे के मुताबिक पहले पागल हाथी को इन पर छोड़ा गया। हाथी ने कृष्ण को अपनी सूंड में जकड़ लिया। बाद में कृष्ण ने हाथी का दांत तोड़कर इसी के पेट में घोंप दिया जिससे वो मौका पर ही मर गया। इसी तरह कृष्ण और बलराम ने दोनों पहलवानों को भी बुरी तरह शिकस्त दी। कंस अपने मंसूबे पर यूं पानी फिरते देखकर मुश्तिल हो गया। इसने चिल्लाकर हुक्म दिया कि बरींद ओन से आने वाले तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन कृष्ण ने अपनी तलवार निकाली और फुर्ती से वहां पहुंच गया जहां कंस खड़ा अहकामात सादर कर रहा था। कृष्ण ने कंस को बालों से पकड़ा और घसीटता हुआ मैदान में ले आया और चश्मे जोन में अपनी तलवार से इसकी गर्दन काट डाली। पेशगोई पूरी हो गई और कंस देवकी के 8वें बेटे कृष्ण के हाथों मारा गया। अगर सीन की नज़रबंदी ख़त्म करके इसे दोबारा तख्त पर बिठाया गया और यादियो, रशनी, माधो, अंधाक, दसरकास और ककर अकबाइल के जो लोग कंस के जुल्म सितम से तंग आकर मथुरा से चले गए थे वापस आ गए। सामीन कराम, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको आज का ये वाक़या कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इजाज़त दें, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और वाक़े के साथ। नेक तमन्नाएं आप सबके लिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।